بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل آباد کے علاقائی نیوزبلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد ثاقب منان نے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے کہا ہے کہ وہ حکومتی ہدایات کے مطابق پرائز کنٹرول میکانزم پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور ماہ سیام کے آخری ایام سمیت عید کے دنوں میں اشیاء کے نرخوں کو قابو میں رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات ہونے چاہیے۔ اس ضمن میں گراں فروشوں کو نکیل ڈالیں۔ انہوں نے پرائز کنٹرول میکانزم کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عمران رضا عباسی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فضل ربی چیمہ، اسسٹنٹ کمشنرز عمر مقبول، سید ایوب بخاری، ڈی او انڈسٹریز شہباز خان، ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی مارکیٹنگ محمد عثمان اور دیگر افسران کے علاوہ جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کرونا SOPs پر عمل درآمد کو چیک کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شاہراہات پر خود موجود رہ کر موٹر سائیکلز و کاروں میں بغیر فیس ماسک جانے والوں کو حوالہ پولیس کروا دیا۔ انہوں نے شہریوں کو کرونا وبا کے خطرات کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے انسدادی اقدامات میں تعاون کریں تاکہ کرونا کے جاری شدید خطرات کو کم کیا جا سکے۔ دوسری جانب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم پرویز نے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ کے تحت بذریعہ حیات فاؤنڈیشن موصولہ آٹے کے تھیلے مستحقین میں تقسیم کیے۔ آٹا کے تھیلے تقسیم کرنے کی تقریب DC آفس میں ہوئی۔ اس موقع پر پروجیکٹ مینیجر حیات فاؤنڈیشن محمد ندیم ایڈوکیٹ اور سپرنٹنڈنٹ DC آفس شیخ شاہد ندیم اور دیگر بھی موجود تھے۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاشف رضا عوان نے سینئر مینیجر آپریشن اجاز مندیشہ اور مینیجر HR وقاص سعید کیرالہ کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 8 افراد کو کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر گرفتار کروا کر مختلف تھانوں میں 6 مقدمات درج کروا دیے۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے اشیاء ضروریہ کی پرائس چیکنگ کے لیے غلام محمد آباد سمیت دیگر علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور پھل فروشوں اور کریانہ کی دکانوں پر نرخ ناموں کی موجودگی اور ان کے مطابق اشیاء کی فروخت کو چیک کیا۔ انہوں نے اوور چارجنگ پر بعض دکانداروں کے خلاف پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمات کے اندراج کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی چیک کیا اور دوران انسپیکشنز قیمت پنجاب ایپ پر موصولہ عوامی شکایات کو نمٹانے کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو اوور چارجنگ پر ایکشن کی ہدایات بھی جاری کی۔ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے تحصیل کے ریونیو افسران سے میٹنگ کی اور عام مارکیٹوں اور بازاروں میں چینی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو چیک کر کے گراں فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صارفین کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیوں سے ریلیف ملنا چاہیے۔ دوسری جانب ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے گزشتہ روز اشیاء ضروریہ مہنگے داموں فروخت کرنے پر 56 گراں فروشوں کو 71,000 روپے کے جرمانے کیے، جبکہ پرائس کنٹرول ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر ایک دکاندار کو گرفتار کر کے مقدمے کا اندراج بھی کروایا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سیکریٹری RTA ضمیر حسین نے سٹی ٹرانسپورٹ ٹرمینل کا دورہ کیا اور حکومتی ہدایات پر بس سٹینڈ میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو چیک کیا۔ انچارج ٹرمینل عاصم الیاس نے سیکریٹری RTA کو بتایا کہ بس سٹینڈ سے سروس بند کروا دی گئی ہے، تاہم مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے اور خلاف ورزی پر بس کو بند اور متعلقہ ٹرانسپورٹر اور ڈرائیور کو حوالہ پولیس کروا دیا جائے گا۔ دوسری جانب ضلع کے سستے رمضان بازاروں کے قیام کے آخری روز آٹے کے 10 کلو گرام وزنی مزید 44,883 تھیلے فروخت ہوئے، جبکہ 29 روز جاری رہنے والے رمضان بازاروں میں مجموعی طور پر 9,77,180 تھیلے فروخت کیے گئے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ ضلع بھر میں لاک ڈاؤن کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر گزشتہ روز مزید 22 شاپنگ مالز اور ایک ریسٹورنٹ کو سیل، جبکہ فیس ماسک کے بغیر موجود متعدد افراد کو گرفتار اور 48,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا۔